اسلام کا سورج 610 عیسوی میں غار ہرا سے طلوع ہوا۔ 2 ہجری سن 624 عیسوی میں مشرکین مکہ نے میدان بدر میں شکست کھائی اور یہاں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس برس مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو کنیکا نے منہ کی کھائی اور شام کی طرف جلاوطن ہو گئے۔ 6 ہجری میں عرب کے یہودیوں کا گڑھ خیبر فتح ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور اسے اگلے سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور صلیب بردار رومی بغیر جنگ کے پسپا ہو گئے۔ رومیوں سے فیصلہ کن مارکا میدان یرموک میں 14 ہجری سن 636 عیسوی میں لڑا گیا اور کیسر روم ہرقل حسرت و یاس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے وہاں لوٹ گیا۔ اس کے بعد مسلم فاتحین کے قدم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک شروع کا وہ دور قرون اولیٰ کے بعد کہ جب مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو ایک ساتھ ان پر حملہ کیا، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ بڑے بڑے مسلمان کمانڈرز تھے کہ جنہوں نے ایک ساتھ رومن اور پرشین امپائرز پہ حملہ کیا اور شام اور فلسطین اور عراق کے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی تقریباً مکمل طور پر فتح ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی فتح بیت المقدس شریف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں آئی۔ تو اس وقت سے لے کر آنے والے کئی 100 سال تک مسلمان بیت المقدس، فلسطین اور شام کے علاقوں پر قابض رہے، مگر یہ تمام علاقے اگر آپ سوچئے تو یہ عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بھی اتنے ہی مقدس ہیں جتنے کہ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان قبلہ اول بیت المقدس شریف کو سمجھتے ہیں، مسجد اقصی کو، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بیت المقدس شریف میں ہوئی، اور یہودیوں کے لیے بھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے مقدس جگہیں تھیں۔ مسلمانوں کے لیے تو یورپ میں کوئی دلچسپی کی چیز نہیں تھی، لیکن یورپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھا مڈل ایسٹ، یہ مشرق وسطیٰ کا یہ خطہ۔ صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پہلی پسپائی جنگ تورس فرانس میں ہوئی، جس کے متعلق خود یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی تو آج لندن اور پیرس کے گرجوں میں گھنٹیاں بجنے کی بجائے آذانیں گونج رہی ہوتی۔ 5ویں صدی ہجری کا آخری عشرہ امت مسلمہ پر بہت بھاری گزرا اور 490 ہجری میں یورپ بھر کے صلیبی لشکر درہ دانیال پار کر کے اسلام پر حملہ آور ہوئے تاکہ اناطولیہ یا ایشیائی کوچک جو آج کل ایشیائی ترکی کہلاتا ہے اور شام و فلسطین کو ترکوں سے چھین لیا۔ اس زمانے میں یورپ کے عیسائیوں کی متحدہ یلغار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت متحد نہیں تھی۔ شمالی اسپین کے مسیحی حکمران الفالسو ششم نے 478 ہجری میں اسپین، جسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، کے تاریخی شہر ٹولیڈو پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اگلے سال 479 ہجری سن 1086 عیسوی میں مراکش کے رابطی حکمران یوسف بن تاشفین نے جنگ زلاقہ میں عیسائیوں کو شکست دے کر باقی اسلامی اندلس کو بچا لیا اور 4 سال بعد 483 ہجری سن 1090 عیسوی میں پرتگال نے اندلس سے آزادی حاصل کی۔ اگلے برس اٹلی کے نارمن مسیحی اسلامی سلطنت صقلیہ کے آخری شہر کسریانہ پر قابض ہوئے۔ اس وقت مسلم دنیا شدید انتشار کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے 2 متحارب اسلامی حکومتیں عباسی اور فاطمی باہم برسر پیکار تھیں۔ بغداد کی عباسی خلافت کے زیر سایہ سلجوقی ترکوں کی سلطنت 447 ہجری سن 1055 عیسوی سے چلی آ رہی تھی، جبکہ 485 ہجری سن 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے انتقال پر ان کی سلطنت کئی ریاستوں میں بٹ گئی، جن میں سے سلطان ارسلان داؤد سلجوقی کی ریاست بنکیا صلیبی یلغار کا پہلا نشانہ بنی۔ ایک مسیحی مصنف کے بقول اس جنگ میں سلطان ارسلان سلجوقی کی فوج نے 3 لاکھ صلیبیوں کا صفایا کر دیا اور صرف 3000 حملہ آور بھاگ کر قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کے علاقے میں پناہ لے سکے، لیکن اس کے بعد سلجوقی ترک تازہ دم منظم صلیبی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جون 1097 عیسوی میں صلیبیوں نے بنکیا شہر کو پھر آ گھیرا اور سلطان ارسلان مشرق کی طرف پسپائی پر مجبور ہو گیا۔